نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد عظیم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور صبر میں ہمیشہ دشمنوں سے آگے رہو، ورابطو، اور اپنے ملک اپنی ریاست کی نگہبانی کرو، اسلامی ریاست کی نگہبانی کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ حضرات محترم، ملک پاکستان اسلامی ریاست ہے اور یہ ریاست اسلام کے نام پر حاصل کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے مسلمانوں کو ایسی خصوصیت سے نوازا ہے، ایسی انفرادیت سے نوازا ہے کہ کسی اور کو ایسی خصوصیت سے نہیں نوازا گیا، ایسی انفرادیت کسی اور کو عطا نہیں کی گئی۔ وہ انفرادیت ہے کیا؟ ہجرت مدینہ کے بعد سب سے بڑی جو ہجرت ہوئی اسلامی ریاست کے لیے، وہ ہجرت پاکستان ہے۔ اتنی بڑی ہجرت ہوئی کہ 2 کروڑ مسلمانوں نے ہجرت کی پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے، 2 کروڑ مسلمانوں نے ہجرت کی۔ اگر طریق کا پس منظر دیکھا جائے تو 7,000 سال کے قریب اس دنیا، اس کائنات کو مارز وجود میں آئے ہوئے ہو گئے ہیں، اور اس طریق کے پس منظر میں، اس طریق کے اندر 2 کروڑ انسانوں نے کبھی اتنی بڑی ہجرت نہیں کی۔ پاکستان وہ عظیم ریاست ہے جس کو بنانے کے لیے 2 کروڑ مسلمانوں نے ہجرت کی، اور ایسی ہجرت کبھی زندگی میں نہ دیکھی گئی۔ اتنی تعداد میں وافر مقدار کے اندر مسلمانوں نے ہجرت کی، اور جب ہجرت کی گئی تو اتنے ظلم ہوئے، اتنی بربریت کے پہاڑ توڑے گئے، اتنا ظلم ہوا مسلمانوں کے اوپر۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کے گلے کاٹے، کوئی ایسی گلی نہیں تھی جہاں مسلمانوں کا خون نہ بہایا گیا ہو، کوئی ایسا بازار نہیں تھا، کوئی ایسا کنواں نہیں تھا جہاں مسلمانوں کی لاشیں نہ موجود ہوں۔ ہندوستان سے لے کر پاکستان تک جتنے بھی کنویں تھے، سب کے سب اندر مسلمانوں کی لاشوں کو پھینکا گیا، اس قدر مسلمانوں کو ذبح کیا گیا۔ اور ہندوؤں نے تو کردار ادا کیا، تب کہ سکھوں نے بھی بہت ہمارے اوپر ظلم ڈھائے، اور اتنا تاریخ میں کبھی ظلم نہ ہوا۔ جب پاکستان بنا تو ماؤں اور بہنوں کی عزتیں محفوظ نہ رہی، ماؤں کے گلے کاٹے گئے، اور ماؤں اور بہنوں نے اپنی عزتوں کو محفوظ کرتے ہوئے دریاؤں کے اندر جو ہے وہ خودکشی کی، چھلانگیں لگا دی، اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ کر مار دیا کہ کہیں دشمنوں کے ہاتھ میں نہ آ جائے، ہندو ہمیں پکڑ کے مار نہ دیں، ہندو ہماری عزتوں کو نہ لوٹ لیں۔ تب کے کافروں نے ہماری مسلمان بہنوں کے، ماؤں کے چھاتیوں کو کاٹ کر ان کے ساتھ کھیلا۔ تو اتنی بڑی ہجرت ہوئی پاکستان بنانے کے لیے، 2 کروڑ مسلمانوں نے ہجرت کی، اور جب 2 کروڑ مسلمانوں نے ہجرت کی، تاریخ میں آتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جب وہاں سے ہندوستان سے ٹرین چل کر ہجرت کے لیے جو مسلمان پاکستان کے لیے آ رہے تھے، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جب دیکھا، اس ٹرین کو دیکھا، اس ٹرین کے اندر جو حالات تھے وہ دیکھے کہ اس ٹرین کے اندر سے خون ٹپک رہا ہے۔ جب خون ٹپکتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا
تو آپ نے کہا اور آپ کہہ اٹھے کہ واللہ میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ پاکستان بنانے کے لیے ہمیں اتنی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ آپ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر جب آپ نے یہ حالات دیکھے، مسلمانوں کا خون ٹپک رہا ہے ٹرین کے اندر سے، تو آپ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور آپ نے کہہ دیا کہ واللہ میں نے کبھی یہ سوچا نہ تھا کہ ہمیں پاکستان بنانے کے لیے اتنی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ تو اتنی قربانیوں کے بعد پاکستان ہمیں حاصل ہوا ہے۔ تو سب سے بڑی ہجرت جو ہوئی وہ پاکستان کی ہوئی، 2 کروڑ مسلمانوں نے ہجرت کی۔ ہجرت پاکستان میں جو مسلمانوں کا نظریہ تھا وہی نظریہ ہجرت مدینہ میں مسلمانوں کا تھا۔ ہجرت مدینہ نہ تو نسل کی بنیاد پر ہوئی، نہ نسب کی بنیاد پر ہوئی، نہ زبان کی بنیاد پر ہوئی، نہ قوم کی بنیاد پر ہوئی۔ اسی طرح ہجرت پاکستان بھی نہ تو نسل کی بنیاد پر ہوئی، نہ نسل کی بنیاد پر ہوئی، نہ نسب کی بنیاد پر ہوئی، نہ زبان کی بنیاد پر ہوئی، بلکہ وہ نظریے کی بنیاد پر ہوئی۔ وہ نظریہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اسی نظریے کے اوپر ہجرت پاکستان ہوئی، اور تاریخ میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ 2 قومی نظریہ سب سے پہلے جنہوں نے بنایا مولانا شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب مغل اکبر بادشاہ کا وقت تھا، ان کے دور کے اندر ہندوؤں نے رام اور رحمان کے فرق کو ختم کرنے کی ناپاک کوشش کی، مسجد اور مندر کے فرق کو ختم کرنے کی ناپاک جسارت کی۔ تو اس وقت مولانا شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ میدان عمل میں آئے، تو آپ نے تب یہ نظریہ پیش کیا۔ آپ نے فرمایا مسلمان اور ہندو ایک الگ الگ قوم ہے، ہندوؤں کا کتاب اور ہے، مسلمانوں کی کتاب اور ہے، ہندوؤں کا رہن سہن اور ہے، مسلمانوں کا رہن سہن اور ہے، ہندوؤں کا لباس اور ہے، مسلمانوں کا لباس اور ہے۔ ہندو جو ہیں وہ جو عبادت کرتے ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے جو 2 قومی نظریہ پیش کرنے والے بانی جو ہیں وہ مولانا شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اور جب آپ نے یہ کام کیا تو ہندوؤں نے آپ کو گرفتار کیا، اور آپ کے اوپر کوڑے بھی چلائے گئے، آپ کو پابند سلاسل بھی کیا گیا، آپ کا کھانا پانی بھی بند کیا گیا، اور آپ کو ظلم کے پہاڑ آپ پر توڑے گئے۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پھر بھی سیسا پلائی دیوار بن کر آپ کھڑے رہے، اور آپ نے مسلمانوں کو 2 قومی نظریہ دیا۔ اس کے بعد جب بر صغیر کے اندر برطانیہ سامراج کا دور آیا، انہوں نے جب ہندوؤں کو نوازا اور مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا، مسلمانوں کے حقوق کو پامال کیا، ہندوؤں کو ہر سطح پر جو ہے وہ نوازا گیا، مسلمانوں کو ہر سطح پر کمتر کیا گیا، ان کے اوپر ظلم ڈھائے گئے، تو ان کے سامنے مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سامنے آئے، اور آپ نے ان کے سامنے آ کر منہ توڑ جواب دیا، اور علامہ فضل حق خیر آبادی نے حق کا جھنڈا بلند کیا ہے۔ جب بھی کوئی علامہ فضل حق خیر آبادی کا نام لے گا، مال کے ساتھ بتائے گا کہ علامہ فضل حق خیر آبادی ایسی شخصیت تھی جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے کردار ادا کیا۔ یہ ہمارے بڑے تھے جنہوں نے پاکستان بنایا، اور بہت سارے مصائب کو اپنے اوپر توڑتے ہوئے دیکھا، کالے پانی کے اندر بھی رہے، اور انگریزوں کے ظلم بھی ڈھائے۔ اس قدر آپ پر ظلم ڈھائے گئے علامہ فضل حق خیر آبادی کے، لیکن آپ بھی ایسے مجاہد تھے کہ آپ نے پھر بھی حق کا ساتھ دیا اور حق کا ایجنڈا بلند کیا، اور مسلمانوں کو جو ہے وہ نظریہ پیش کیا کہ اب مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے بڑے تھے۔ اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ کانگریس کے رہنما تھے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کو ایک تحفہ دیا، اور آپ جب مسلمانوں کے ہمراہ آئے تو تب علماء کرام، شیوخ علماء جو تھے، انہوں نے پھر قائد اعظم محمد علی جناح کو بلایا، اور سنی کانفرنس جو تھی وہ رکھی، اور وہ کانفرنس کے اندر 500 جلیل القدر علماء
وہ تشریف لائے اور 7,000 عالم دین بھی تشریف لائے آپ کے کارکن کی نیت سے، تب کے علماء چلے اور علامہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور مسلمانوں نے اس قدر علماء کرام نے بھی جو ہے وہ اپنی قربانیاں دی۔ اور جب ایک وقت ایسا تھا کہ ایک کانفرنس ہو رہی تھی، قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ ہم نے ایک الگ ریاست بنانی ہے، پاکستان بنانا ہے، تو تب کچھ ممالک کے جو وزیر اعظم تھے، جو سربراہان تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کے اندر ہندو بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، کافر مسلمان اکٹھے رہتے ہیں، ہر سطح کے اوپر ہر صدی میں کافر اور مسلمان اکٹھے رہتے رہے ہیں، اب کیوں نہیں رہ سکتے؟ اب جو ہے وہ کیوں نہیں ایک ساتھ رہ سکتے؟ برے صغیر کے اندر مسلمان ایک جگہ کیوں نہیں رہ سکتے؟ باقی دیگر ممالک جو تھے ان کے وزراء نے بھی، سربراہان نے بھی یہی بات کی۔ تو علامہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ان تمام کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ہمیں کسی ملک کی مثال لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی رائے لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری مثال ہمارے سامنے ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ جب غزوہ بدر ہوا، بدر کا مقام تھا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 313 مجاہدین کو ساتھ لیے اور ہزاروں سورماؤں کا جب مقابلہ کرنے کے لیے نکلے، اور جب نظر دہرائی جائے دونوں لشکروں کی طرف، جب نظر دہرائی جائے تو وہاں سے پتہ یہ چلتا ہے تمام کی نسل ایک تھی، نسب ایک تھا، زبان ایک تھی، وطن ایک تھا، لیکن ایک نہیں تھا تو نظریہ ایک نہیں تھا۔ اسی طرح برے صغیر کے مسلمانوں کے اندر، ہندوؤں کے اندر نسل ایک ہے، نسب ایک ہے، وطن ایک ہے، ایک نہیں ہے تو نظریہ ایک نہیں ہے۔ ہمارا نظریہ لا الہ الا اللہ ہے، ہندوؤں کا جو نظریہ ہے وہ مندروں کا ہے، وہ اپنی پوجا کا ہے، ہمارا نظریہ اور ہے، ہندوؤں کا نظریہ اور ہے۔ اسی طرح پھر آپ نے جو ہے وہ حق کی آواز بلند کی اور آپ نے کہا بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ اور آج ہم بھی یہی نعرہ لگاتے ہیں، بٹ کے رہے گا ہندوستان، اب اور بڑھے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔